दोस्तों, पुराنے زمانے میں جب انسانوں نے ترقی نہیں کی تھی تو سزا حاصل کرنے والے مجرموں کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی جس کو سوچ کر ہی انسان کی روح کانپ جائے۔ عام طور پر لوگوں کو ٹارچر کر کے مارا جاتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ کی سب سے خطرناک ترین سزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، ڈیتھ بائی سوونگ۔ دوستو، سو یعنی آری کی بات کی جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسے زیادہ تر لکڑی کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی کہ قدیم دور میں آری کو لوگوں کو زندہ کاٹنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سزا میں زیادہ تر مجرموں کو الٹا لٹکایا جاتا تھا اور پھر کسی بڑی آری سے مجرم کو درمیان سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیتے تھے۔ یہ سزا اتنی خطرناک تھی کہ اس کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ ہسٹری کے مطابق اس سزا کی شروعات اینشینٹ ایران میں ہوئی تھی، پھر یہ ٹیکنیک پوری دنیا میں خطرناک مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس سزا کو سب سے زیادہ یورپ میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے زیادہ بدتر سزا دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، ہیڈ کریشر۔ دوستو، یہ جو ٹارچر ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہیڈ کریشر کہا جاتا تھا۔ اس کا استعمال رومن امپائر میں مجرموں سے انفارمیشن حاصل کرنے اور ایون انہیں مارنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ہیڈ کریشر کو اسپین کے پادری یوز کرتے تھے۔ اس سے ان مجرموں کو سزا دی جاتی تھی جو کہ جادو ٹونے اور سائنٹیفک ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ یہ ڈیوائس میٹل سے بنی ہوتی تھی۔ مجرم کو بٹھا کر اس کی گردن اس کے اندر رکھی جاتی اور اوپر سے سکریو کو ٹائٹ کرنا شروع کیا جاتا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے پینفل ڈیتھس میں سے ایک تھی۔ نمبر 3، ریٹ ٹارچر میتھڈ۔ دوستو، یہ سزا قدیم دور میں خاص طور پر یورپ میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک پنجرے میں ایک چوہا رکھا جاتا تھا۔ یہ پنجرہ ایک سائیڈ سے کھلا ہوتا تھا، اس کو ریٹ ٹریپ کہا جاتا تھا۔ پھر پنجرے کی کھلی ہوئی سائیڈ کو مجرم کے سینے میں رکھ دیا جاتا، یعنی چوہا اس پنجرے میں قید ہو جاتا۔ پھر پنجرے کی بند کی ہوئی سائیڈ کو آگ لگا دی جاتی۔ اب پنجرہ گرمی سے اندر جلنا شروع ہو جاتا تھا اور چوہے کے پاس اس پنجرے سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہوتا تھا اور وہ یہ کہ مجرم کے سینے کو کھا کر اس پنجرے سے نکل جائے۔ یوں چوہا آہستہ آہستہ مجرم کے سینے کو کھا کر نکلنے کی کوشش کرتا تھا اور مجرم کی موت انتہائی اذیت میں ہوتی تھی۔ یہ واقعی میں ہی بہت اذیت ناک سزا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ نمبر 4، کرشڈ انڈر ایلیفینٹ۔ دوستو، یہ سزا کا میتھڈ ہمارے ریجن یعنی ساؤتھ ایشیا میں کافی مشہور تھا۔ قدیم دور میں ہاتھیوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا تھا کہ وہ مجرم کے سینے یا اس کے سر کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہاتھیوں کو ایسی تربیت دی جاتی تھی کہ مجرم کی موت فوراً نہ ہو اور ہاتھی اپنا سارا بدن فوراً مجرم کے اوپر نہ رکھ دے۔ مجرم کو آہستہ آہستہ ٹارچر کیا جاتا تھا اور پھر ہاتھی کچھ دیر کے بعد اپنے پاؤں سے مجرم کو کچل دیا کرتا تھا۔ یہ انتہائی سخت سزا ہوتی تھی جس میں انسان کی جان آہستہ آہستہ نکلتی تھی۔ اس کے علاوہ مجرموں کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انہیں مگرمچھوں سے بھرے تالاب میں پھینک دیا جاتا تھا اور مگرمچھ چند منٹوں میں اپنے شکار کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ نمبر 5، دی برازن بل۔ دوستو، یہ سزا انتہائی فیمس ہے۔ اس کے بارے میں آج بھی بات کی جاتی ہے۔ یہ سزا قدیم یونان یعنی اینشینٹ گریک میں دی جاتی تھی۔ اس کو فیزالین بل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ سزا فیزالین نامی ایک جزیرے میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں کانسی کی دھات کا ایک کھوکھلا بیل بنایا جاتا تھا۔ اس کا قد کاٹ ایک اصل بیل کے جتنا ہی ہوتا تھا۔ اس بیل میں سزا پانے والے مجرم کو بند کر دیا جاتا تھا اور اس کانسی کے بیل کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ آگ آہستہ آہستہ اندر والے مجرم کو بھون کر موت کے گھاٹ اتار دیتی تھی اور مجرم چیخو پکار کرتا ہوا مرتا تھا۔ نمبر 6، ایمپوٹیشن۔ دوستو، اس انتہائی ٹارچر والی سزا میں زندہ مجرم کے جسم کے مختلف آرگنز کو اس کے جسم سے نکالا جاتا تھا، یعنی مجرم ہوش میں ہوتا تھا اور اس کے جسم کی سرجری کی جاتی تھی۔ مجرم کی زبان سے لے کر ناخن تک کسی بھی حصے کو نکال اور کاٹ دیا جاتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس میتھڈ کو مختلف ملکوں میں قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، دی آئرن میڈن۔ دوستو، ایک اور انتہائی خطرناک سزا آئرن میڈن نامی ڈیوائس میں دی جاتی تھی۔ اس سزا میں ایک لوہے کا تابوت ہوتا تھا جس میں ایک پورا انسان فٹ آ سکتا تھا۔ اس تابوت کو کھول کر مجرم کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ تابوت کے اندر لوہے کے بڑے بڑے چاقو نما اسپائکس بنے ہوتے تھے اور پھر اس تابوت کو بند کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوہے کے نکیلے اسپائکس مجرم کے پورے جسم کے اندر گھس جایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی دردناک موت ہوا کرتی تھی۔ آئرن میڈن نامی یہ ڈیوائس اس وقت دنیا کے کافی سارے میوزیم میں موجود ہے۔ نمبر 8، دی بریکنگ ویل۔ دوستو، یہ انتہائی سمپل لیکن بہت اذیت دینے والی سزا ہوا کرتی تھی۔ اس سزا میں ایک بہت بڑی ویل نما ڈیوائس کے ساتھ مجرم کو باندھ دیا جاتا تھا۔ مجرم کو ایسے باندھا جاتا تھا کہ پہیے کے گھومنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کی ہڈیاں ایک ایک ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے جسم کے ہر حصے پر شدید پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا اور مجرم کی موت تڑپ تڑپ کر ہوتی تھی۔ نمبر 9، ڈیتھ بائی بوائلنگ۔ دوستو، یہ سزا تو اپنے نام سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔
यूरोप और हमारे रीजन एशिया में कदीम ज़माने में जो शख्स रियासत के साथ गद्दारी किया करता था तो उस शख्स के लिए इंतहाई सादा लेकिन खौफनाक सज़ा मौजूद होती थी। कसूरवार शख्स को एक देगचे में डाल दिया जाता था और इसके नीचे आग लगा दी जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदमी उबलते हुए पानी में तड़प तड़प कर मार जाता था। वैसे ये सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती थी क्योंकि इस सज़ा में दूसरी सज़ाओं की तरह मुजरिम का खून नहीं दिखता था, जिससे सज़ा देने वालों को इतनी खुशी नहीं मिलती थी। नंबर 10, टॉर्चर चेयर। दोस्तों, चेयर ऑफ टॉर्चर एक ऐसी पनिशमेंट डिवाइस है जिसको मुजरिम से जुर्म कबूल करवाने और समटाइम मुजरिम को मौत की सज़ा देने के लिए भी यूज़ किया जाता था। जो मुजरिम काले जादू, कत्ल और रेप वगैरह जैसे केसेस में पकड़े जाते थे, इन्हें इस चेयर में बैठाकर सजा दी जाती थी। ये कुर्सी लकड़ी से बनी होती थी और इस पर कम से कम 1500 कील लगे होते थे। मुजरिम को इस कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया जाता और इसे अपना जुर्म कबूल करने के लिए फोर्स किया जाता था। अगर वो जुर्म ना मानता तो इस चेयर पर लगी स्ट्रिप्स को टाइट किया जाता, जिससे कील इसकी बॉडी में मजीद घुस जाते थे और मुजरिम को मजीद तकलीफ होती थी। कुछ क्रिमिनल्स को ये सजाएं मौत के तौर पर दी जाती थी। इन्हें सबके सामने इस कुर्सी पर बैठाया जाता और चेयर की स्ट्रिप्स को फुल टाइट किया जाता और इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इसके अलावा ये टॉर्चर ज्यादातर छोटे छोटे मुजरिमों के सामने किया जाता ताकि वो इस सजा के डर से अपना जुर्म कबूल कर लें। दोस्तों, ये पनिशमेंट सच में ही बहुत खौफनाक थी।